ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي المزهر لجائر تجده من لكاف النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي الطيب سيد البهير السراج المزيل القوقب الدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعدد والرسول المصدق. على بيت الطيبين الطاهرين، على بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق گرامی دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی الفضل عباس کا عالم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے خطبے کو بہت ہی رفتار میں پڑھا ہے اور چاہوں گا یہی کہ ابتدا میں ہی زمین زرخیز ہو جائے تاکہ 5، 12، 14 کے شجر ایک ساتھ لگائے جا سکیں. جملہ سنیے گا. کلا پروردگار محو گفتگو ہے اپنے اس محبوب آدم سے کہ جس کی بیٹی کی تحلیل سدرۃ المنتہا ہے. پروردگار محو گفتگو ہے اس محبوب آدم سے کہ جس کی بیٹی کی تحلیل قرآن کی منزل ہے. پروردگار محو گفتگو ہے اس محبوب آدم سے کہ جس محبوب کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. علی اسے کہتے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. میں نے جملے کو باب شعور کے باہر روکا ہوا ہے، اس نے دخول ہوا تو عرض کر دوں بھائی علی اسے کہتے جو حق الحق ما علی ولی ما الحق، جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، جس کے پیچھے باطل آ جائے تو حق ہو جائے، جس کے پیچھے باطل آ جائے تو حق ہو جائے. محرم کا مہینہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو حسین کے پیچھے آیا یعنی علی کے پیچھے آیا، وہ لوگ باطل پر تھا، حسین کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا، حسین کے پیچھے آ کر حق پر ہو گیا. جس کو حق پر آنا ہے وہ حسین کے پیچھے ہو جائے، علی کے پیچھے ہو جائے، رسول کے پیچھے ہو جائے، حق پر ہو جائے گا. گفتگو بہت طویل کرنی ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے. لوگ جملہ سنو. میں نے کہا پروردگار محبوب گفتگو ہے اپنے اس محبوب سے سدرۃ المنتہا ہے. سلمان فارسی سے پوچھا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ زہرا کی اسی کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس نے کہا بیوقوف سمجھ رہے ہو، سدرۃ المنتہا یہ نہیں ہے. تو جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے کیونکہ اس جگہ کا نام سدرۃ المنتہا ہے. جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اگر آگے گیا تو پر جل جائیں گے، آگے گیا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل وہیں پر رک گیا، جبرائیل وہیں پر رک گیا. کہا ہاں بھائی وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے. سلمان نے کہا یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے. وہ تیرا عقیدہ یہ سلمان کا عقیدہ، وہ تیرا عقیدہ یہ سلمان کا عقیدہ، وہ تیرا سدرہ یہ میرا سدرہ. میں تیرے سدرے کا انکار نہیں کرتا، تو میرے سدرے کا انکار نہ کر. تیرے سدرے مر میرے سدرے میں بس اتنا فرق ہے کہ تیرے سدرے پر جبرائیل رکتا ہے، میرے سدرے پر مصطفیٰ رکتا ہے. میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. جلدی جلدی باتیں سنو بھائی. وہ تیرا سدرہ یہ میرا
سدرا وہ بھی سدرا ہے، یہ بھی سدرا ہے، میں تیرے سدرے کا انکار نہیں کرتا، تو میرے سدرے کا بھی انکار نہ کر. سن، میرے سدرا میں میرے سدرے میں بس اتنا فرق ہے کہ تیرے سدرے پر جبریل رکتا ہے، میرے سدرے پر مصطفیٰ رکتا ہے. میرے سدرے میں بس اتنا فرق ہے، وہاں جبریل کے پر چل جاتے ہیں، یہاں پر نہیں جاتے ہیں. آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے کہا اے مصطفیٰ، اے محبوب اعظم، کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اجر رسالت کے، قربا سے معدت کے. اللہ نے کہا کل کے معنی ہے کہہ دیجئے، کل کے معنی ہے کہہ دو کہہ دیجئے. یہی کل کا معنی ہے، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، ہندی ہو، کوئی بھی زبان ہو، قانون ایک ہوتا ہے، بس زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. جب اسے ٹرانسلیٹ کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. عربی میں اللہ نے کہا کہہ دیجئے. میں عمران صاحب سے کہوں کہ کہہ دیجئے، میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، یہ آ کر منبر پر کہیں گے کہہ دیجئے مولانا صاحب چلے جائیں گے، یہ کہیں گے کہ کہہ دیجئے نہیں کہنا ہے، کہہ دیجئے ہٹا دیں گے، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہہ دیجئے. یہ آ کر کہیں گے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے، یہ کہہ دیجئے نہیں کہیں گے. ظاہر سی بات ہے نا، یہ کہہ دیجئے آپ سے نہیں کہیں گے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، تو یہ کہہ دیجئے نہیں کہیں گے. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کول کہہ دیجئے، مصطفیٰ کول کہہ دیجئے. مصطفیٰ امتیوں سے کہہ رہے ہیں کول کہہ دیجئے. ارے ایک جگہ نہیں، قرآن میں 12 بار آیا ہے، جیسے قرآن کی مشہور و معروف آیات قل هو اللہ احد. اے مصطفیٰ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا هو اللہ احد، کوئی کو ہٹا دینا چاہیے تھا، کوئی کو ہٹا دینا چاہیے تھا. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن مصطفیٰ کو کہنا چاہیے هو اللہ احد، لیکن کہہ کیا رہے ہیں قل هو اللہ احد. بھائی کل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل ہٹا دینا تھا. مصطفیٰ نے کہا یہ میری امانت داری ہے، جیسے وہاں سے آیا تھا، جیسے تم نے پہنچایا ہے، یہ مصطفیٰ کی امانت داری ہے. چاہتا تو کل ہٹا سکتا تھا، لیکن کل نہ ہٹایا. علمی گفتگو کرو، کل نہ ہٹایا. جیسے وہاں سے اللہ نے نازل کیا ویسے تم تک پہنچا دیا، کل کو نہ ہٹایا. اس کا مطلب پتہ یہ چلا توحید کل کے ستون پر کھڑی ہوئی ہے، توحید کل کے ستون پر کھڑی ہوئی ہے. اللہ کی وحدانیت جہاں تک جائے گی وہاں تک محمد رسول اللہ بھی جائے گا، وہاں تک رسول اللہ بھی جائیں گے. اس کا مطلب پتہ یہ چلا. امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں سنو، اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھا کرو، اللہ سے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھا کرو. حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اگر اللہ کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھا کرو، اللہ کی باتیں سننی ہو قرآن پڑھا کرو. پتہ یہ چلا اللہ قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے، اللہ قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے. بھائی جب قرآن میں باتیں ہم سے کر رہا ہے پھر مصطفیٰ سے کل کیوں کہہ رہا ہے؟ جب باتیں ہم سے کر رہا ہے قرآن میں تو کل کیوں کہہ رہا ہے؟ کل کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا سنو، اللہ تم سے باتیں کرنے کے لیے بھی محمد کا وسیلہ بنا رہا ہے. بغیر محمد کے وسیلے سے تم سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ باتیں تم سے کر رہا ہے، وسیلہ محمد کو بنا رہا ہے. اب کہاں گئے وہ لوگ جو مصطفیٰ کو ہٹا کر اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وسیلہ حرام ہے؟ ارے اللہ بھی کل کے ذریعے وسیلہ بنا رہا ہے مصطفیٰ کا، ارے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہے. اب کہاں گئے جو کہتے ہیں مصطفیٰ کا وسیلہ ہٹا دو، مصطفیٰ کو چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مصطفیٰ سے نہ مانگو، مصطفیٰ کا وسیلہ ہٹا دو. میں کہوں گا بھائی تم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہو، جس مصطفیٰ کی تحریر کو بائی پاس کر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہو، جملہ آپ کے بات شعور پر روکا ہے. اس نے تو خود ملا تو عرض کر دوں گا بھائی مجھے علی کی نالین سے اڑتی ہوئی کرتا ہے تمرد کی قسم. بھائی تم جس تحریر کو چھوڑ کر، تم جس تحریر کو چھوڑ کر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو وہ مصطفیٰ کی تحریر نہ ہوتی
تمہیں پتا بھی نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام اللہ ہے. اب سنو, انہوں نے بتایا صلوات پڑھے محمد جس مصطفیٰ کو چھوڑ کر, جس محمد چھوڑ کر, جس مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہو, تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے بھائی. جب وہ اللہ موسیٰ سے طور پر نہیں مل رہا, تم سے کہاں ملے گا؟ موسیٰ نے بار بار کہا اللہ ملاقات کر لے, اللہ ملاقات کر لے. جب اللہ نے موسیٰ سے بات نہ کی, کلام کیا لیکن ملاقات نہ کی, موسیٰ دیکھ نہ سکے اللہ کو. بڑے خواہش مند تھے کہ اللہ دکھ جائے, اللہ دکھ جائے. تم موسیٰ سے بڑے وہ نہیں ہو گئے کہ بغیر وسیلے کے تم اللہ سے باتیں کر لو. موسیٰ جب کلام کرتے تھے تو درخت کا وسیلہ بنتا تھا, درخت سے آواز آتی تھی, کبھی پہاڑی سے آواز آتی تھی. اور موسیٰ کو پتا ہوتا تھا کہ درخت ہے اور درخت بولتا نہیں ہے, درخت بولتا نہیں ہے. موسیٰ یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے پاس بھی زبان نہیں ہے, وہ بھی نہیں بولتا ہے. ہم جیسے ہوتے تو سوچ لیتے یہی درخت خدا ہے, یہی پہاڑ خدا ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ عرض کرنا تھا. آیت کے صرف ایک جملے پر بھی بات ہوئی ہے, صرف لفظ کل پہ بات ہوئی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا مانگی جس کی معدت, قربا کی معدت مانگی ہے. قربا کون ہے؟ رسول کے قریب رہنے والے, اللہ کے قریب رہنے والے, رسول کے قریب رہنے والے, ان کی معدت مانگی ہے. لیکن لوگوں نے دیا کیا؟ جو حسین رسول کے اتنا قریب رہتے تھے کہ رسول ہر جگہ پہچانواتے تھے, آزا حسین مارے ہو, یہ حسین نہیں سے پہچانو, یہ حسین نہیں سے پہچانو. کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, اسے پہچانو. لیکن زمانے نے پہچانا نہ, بلکہ کربلا میں مصیبت کے پہاڑ ہو گئے, ظلم پہ ظلم کیا. اللہ اکبر, 9 محرم ہے, منصوب ہے جنابی علی اصغر سے. اللہ اکبر, جب آقا حسین جنابی علی اصغر کو لے کے آئے ہیں, ظالموں نے سوچا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں, دامن میں کچھ لا رہے ہیں, شاید قرآن ہے وہ ہم سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی غلط سوائے مظلوم کربلا کے کا شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں. لیکن حسین نے جناب علی اصغر پر ابا کا دامن کیوں ڈالا تھا؟ ابا کا دامن اس لیے ڈالا تھا کیونکہ سورج کی تپش آ رہی تھی اور گرمی اتنی زیادہ تھی, اس وجہ سے حسین نے اصغر کے اوپر ابا کا دامن ڈالا تھا. لو آگے سنو جملہ, مولا حسین نے ابا کا دامن کھولا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ حسین اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہیں, 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے ہیں اور کہہ جا رہے ہیں اے میرے بچوں کو 2 بوند پانی پلا دو. 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے, کا تھوڑا سا پانی پلا دو. اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی وجہ سے پانی پلا دو, اگر تم سب مسلمان نہیں ہو تو انسانیت کی وجہ سے پانی پلا دو. اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو یہ گنہگار تو نہیں, کم سے کم اسے تو پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ حسین اصغر کے بہانے پانی پی لے گا تو لو اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیتا ہو اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آؤ میرے بچے کو پانی پلا دو, آؤ 6
مہینے کے بچے کو پانی پلا دو۔ حسین پیچھے بھی ہٹ گئے، اصغر کو زمین کربلا پہ بھی رکھ دیا، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین پھر آگے بڑھے، اصغر کو اٹھایا، اپنے بچے کو اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے اصغر، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی کچھ کلام کرو۔ جناب علی اصغر نے ننھی سی زبان خوش ہوٹوں پر پھیری، اب جو پھیری تھی تو قیامت آ گئی۔ جانتے ہیں لوگ کہنے لگے، ہائے 6 مہینے کا بچہ اس طریقے سے پیاسا ہے۔ ارے پچھلے سال کہتا ہرملا تیر چلا، ہرملا تیر چلا، اب جو ہرملا نے تیر اٹھایا، ہرملا کہتا ابھی تک پوری جنگ ہو گئی لیکن میں نے ایسا تیر نہ چلایا جو اس وقت تیر چلانے جا رہا ہوں۔ کہا یہ تیر بھال کا تیر ہے، یہ جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ ہائے ہرملا تو شرم نہ آئی، 6 ماہ کے بچے پر 3 بھال کا تیر چلا رہا ہے۔ ارے 6 ماہ کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ارے چھوٹا سا گڑا اس میں اتنا بڑا تیر۔ ارے ہر نے جو چلایا، ہرملا نے جو چلایا، ہرملا کا تیر چلتا ہوا حسین کے ننھے مجاہد علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ تیر لگنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے خون کو چلو میں لیا، لینے کے بعد چہرے پہ مل لیا، کہا نانا رسول اللہ گواہ رہنا، اس حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا، اپنے معصوم سے بچے کو بھی اسلام پہ فدا کر دیا۔ اے میرے نانا گواہ رہنا، میرا بچہ بھی مارا گیا، میرا اصغر شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی کے زہرا وخالها وبنيها والسر المستودع فيها بلغ محمد زیادہ قبول فرما، بلغ محمد وآل محمد کا واسطہ مقروض ان کے قرض و غیر سے عطا فرما، برکات محمد والے محمد کو عطا، سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، برکات محمد والے محمد کو عطا، یہاں جتنے حضرات موجود ہوں ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، برکات محمد والے محمد کو عطا، ہم سب کو عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برکات محمد والے محمد کو عطا، جو حضرات روزی پہ لگے ہوئے ہوں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، برکات محمد والے محمد کو عطا، جو حضرات روزی پہ نہیں لگے ہوں انہیں بہتر سے بہتر روزی عطا فرما، برکات محمد والے محمد کا واسطہ۔ ہمارے دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا حسین یا